سرحد کے گیٹ پہ ایک عجب تماشا لگا ہوا تھا۔ سپاہی ایک شخص سے بحث کر رہا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ صبح صبح منہ اندھیرے ایک شخص نے سنک گھر کے گیٹ کو کراس کرنے کی کوشش کی۔ سپاہی چونکہ رات کی ڈیوٹی دے چکا تھا اور وہ تھک گیا تھا، اس لیے بیٹھا بیٹھا اونگ رہا تھا۔ سپاہی کو اونگتا دیکھ کر اس شخص نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن سپاہی کی چھٹی نے اس کو فوراً خبردار کر دیا اور اس کو اٹھا بٹھایا۔ جب سپاہی اٹھ کے بیٹھا تو دیکھا کہ ایک شخص بھاگ کر آگے جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ سپاہی نے اس کو فوراً روکا۔ رک جاؤ مسٹر، کس کی اجازت سے سنک گھر میں داخل ہو رہے ہو، اور تم ہو کون؟ اس نے نکلنے کی کوشش کی، لیکن سپاہی نے بھاگ کر اس کو پکڑ لیا۔ کون ہو؟ I am among the human beings, the most complex creature of world. ہے؟ کیا کہا؟ اس میں سمجھ نہ آنے والی کون سی بات ہے بھائی؟ سیدھے سے اپنا نام پتہ بتاؤ، نہیں تو میں تم کو جیل میں ڈلوا دوں گا۔ تم جیل میں ڈلوا سکتے تو یہاں کھڑے ہو کے چوکیداری نہ کر رہے ہوتے۔ میں راجا کو تمہاری حرکتوں سے خبردار کرتا ہوں۔ نہ جانے کون بدماش ہمارے سنک گھر میں داخل ہو کر ہمارے گاؤں کی پرامن فضا کو برباد کرنا چاہتا ہے۔ چلو جاؤ، واپس مڑ جاؤ، میں تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ تم کون ہوتے ہو اجازت دینے والے؟ I have 2 legs that will carry me inside. اوہ خدا، آج صبح ہی صبح کس سے پالا پڑ گیا میرا؟ کہاں جاؤں؟ اب کیا بکے جا رہے ہو؟ مجھے اندر جانے دو بھائی۔ کس ارادے سے آئے ہو؟ اوہ یار، نہیں میں ایٹم بم چھوڑتا یہاں۔ تم مجھے راجا کے پاس لے جاؤ۔ اپنے بالکل ہی جاہل معلوم ہوتے ہو۔ ایٹم بم؟ وہ کیا ہے بھلا؟ وہ کیا بلا ہے؟ اوہ خدا، رحم کر میرے حال پر، ہمارے حال پر رحم کر۔ پھر سپاہی نے اس شخص کو کہا، چلو راج محل چلو میرے ساتھ۔ وہ شخص سپاہی کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، آخر کو راج محل آ ہی گیا۔ اتنی دیر تو چاند پر جانے میں بھی نہیں لگتی جتنی تمہارے راجا کے محل میں آنے میں لگی۔ خبردار، خبردار، جو ہمارے راجا کے بارے میں کچھ بولا تو۔ سپاہی نے راج محل کے سپاہی سے کہا، دوست، یہ ہے کوئی کھسکا ہوا شخص، یہ آیا ہے اور راجا سے ملنا چاہتا ہے، تم راجا کو اطلاع کرا دو۔ سپاہی محل جانے ہی لگا تو اس بندے نے اس کو روکا اور بولا، رکو رکو، یہ جو تمہارا ساتھی ہے نا، اس کا برین کام نہیں کرتا۔ مائی برین ورکس پرفیکٹلی۔ سمجھا دو اس کو، جب سے آیا ہوں تب سے سر کھا رہا ہے میرا۔ اس سپاہی نے دوسرے سپاہی کو دیکھا اور پوچھا، برین؟ کہہ رہا ہوں نا، کھسکا ہوا ہے یہ، دماغ کا دہی بنا ڈالا اس نے۔ تم جاؤ راجا کو اطلاع کرو۔ ٹھیک ہے۔ سپاہی اندر چلا گیا
اور وہ شخص اپنی لال آنکھوں سے پہلے والے سپاہی کو گھورتا رہا، اور وہ سپاہی اس سے ڈر رہا تھا کہ نہ جانے کون ہے اور کیوں آیا ہے، اور دعائیں مانگ رہا تھا، اللہ یہ کون سی مصیبت نازل ہو گئی ہم پر، اس کے شر سے بچا ہم کو، اس کو یہاں سے دفع کرا دے میرے مولا۔ اس بندے نے اس کو گھورتے ہوئے کہا، کر لو جتنی دعائیں کرنی ہیں کر لو، میرے ایکسپیریمنٹس تم پہ ہی ہوں گے بچو۔ ایکسپیریمنٹس؟ ہائے، اب وہ کیا بلا ہے؟ اسی وقت دوسرا سپاہی آیا اور ان دونوں کو اندر آنے کا کہا۔ وہ دونوں اندر داخل ہو گئے اور راجا کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں راجا صاحب تشریف لے آئے اور سپاہی اور اس شخص کو دیکھ کر سپاہی کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، کہو کیا معاملہ ہے برخوردار؟ حضور والا، بات یہ ہے کہ یہ شخص صبح ہی صبح سنک گھر میں چپکے سے داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا، میں نے دیکھا تو اس کو پکڑ لیا۔ پھر راجا جی، میں نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے کوئی جواب بھی صحیح سے نہ دیا، بلکہ پتہ نہیں کیا اللہ بلا بولتا رہا۔ سپاہی یہ بات کر ہی رہا تھا کہ ددو، چھوٹو اور ڈھولو بھی راج محل میں ان کے پاس آ گئے تو راجا نے ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور سپاہی کو بات جاری رکھنے کا کہا۔ ہاں، اب بتاؤ کیا کہتا ہے یہ بابا؟ میں بتا رہا تھا راجا صاحب، میں نے اس سے نام پوچھا تو کہنے لگا، ہیومن بینگز کمپلیکس کرچر آف ووڈ۔ پھر میں نے کہا تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دوں گا، کہتا مائی لیگز ول کیری می انسائیڈ۔ ہیں؟ کیا بولے جا رہے ہو؟ کون سی زبان بول رہے ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ جی سچ کہہ رہا ہوں راجا صاحب، اس نے بالکل یہی بولا تھا، مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی کیا بول رہا ہے راجا جی، مجھے نا اس سے سازش کی بو آ رہی ہے، کیونکہ یہ اوٹ پتانگ باتیں کر رہا تھا، کہتا ہے ایٹم بم نہیں پھینکوں گا۔ چھوٹو نے فوراً کہا، ایٹم بم؟ ہاں ایٹم بم، صحیح پہچانا۔ پھر راجا نے فکر مندی سے اس شخص کی طرف دیکھا اور پوچھا، ہاں اب تمہاری باری، مجھے سب کچھ سچ سچ بتا دو، کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا ارادے ہیں اور کیا چاہتے ہو؟ جی راجا صاحب، لگتا ہے آپ کا برین کام کرتا ہے، آپ کے اس سپاہی کا برین تو بالکل ناکارہ ہے۔ راجا جی ہنس پڑے، کیا برین لگائی ہوئی ہے۔ اچھا بھائی بتاؤ، اب اپنے بارے میں سب کچھ بتاؤ۔ مائی نیم از آئنسٹائن، اے سائنٹسٹ بائی اے پروفیشن۔ اوہ گڈ، یعنی کہ آپ سائنسدان ہیں، اور نام بھی ایک جانے مانے سائنسدان کا ہی رکھ لیا بھائی۔
راجا صاحب، بس نام کے اثرات آ گئے۔ یہاں کیا کرنے آئے؟ جناب، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں سائنسدان ہوں اور میرا نام آئنسٹائن ہے۔ آپ اس بھول میں نہ رہیے گا کہ صرف نام کا سائنسدان ہوں۔ میں سائنسدان ہوں اور ہر طرح کے، ہر قسم کے ایکسپیریمنٹس بھی کرتا ہوں۔ پھر سائنسدان نے، جو کہ آئنسٹائن تھا، اس نے سوچتے ہوئے کہا، تو راجا جی، بات یہ ہے کہ میں پہلے ایک شہر میں رہا کرتا تھا۔ وہاں میں نے کچھ تجربات کیے اور چیزیں ایجاد کی جس سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا۔ لیکن ایک دن میرے ایک تجربے کی وجہ سے شہر میں دھواں پھیل گیا، تو ان لوگوں نے میرے پچھلے احسانات کو نظر انداز کر کے مجھے شہر سے نکل جانے کا حکم دے دیا۔ آئنسٹائن کی آواز بھرا گئی۔ سب نے افسوس کیا۔ پھر آئنسٹائن نے کہنا شروع کیا، میں اس شہر سے نکل آیا اور ایک دوسرے شہر کی راہ لی۔ وہاں کے حاکم کو میں نے بھی یہ کہانی سنائی، لیکن اس نے یہ کہانی سن کر اندر داخل نہ ہونے دیا۔ میں دل شکستہ ہو کر وہاں سے بھی نکل آیا اور سوچا راستے میں جو پہلا گاؤں آئے گا وہاں جا کے سکونت اختیار کروں گا۔ سب سے پہلے یہ گاؤں آ گیا، اس لیے میں نے یہاں داخل ہونے چاہا، لیکن آپ کے سپاہی نے میری درگت ہی بنا دی۔ اب آپ جو فیصلہ کریں مجھے منظور ہے۔ راجا نے سپاہی کو کہا، اس مہمان کو مہمان خانے میں ٹھہراؤ اور ددو، چھوٹو اور ڈھولو کے ساتھ میٹنگ بلا لی۔ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ ہم اس شخص کو اپنے گاؤں میں رہنے کی اجازت دے دیں؟ دیکھ لیں راجا صاحب، کیسے مناسب۔ کیوں بھائی بچوں، تم کیا چاہتے ہو؟ راجا جی، میرے خیال میں اس کو بغیر بتائے ہم 3 ماہ رہنے دیتے ہیں۔ اگر اس دوران اس کو کسی غلط سرگرمی میں ملوث پایا تو باہر نکال دیں گے، نہیں تو رہنے دیں گے۔ جی راجا، چھوٹو صحیح کہتا ہے۔ اگر ان کی ایجادات مفید ہوئیں تو ہمارا صنعتگر ترقی کرے گا، اور اگر کبھی کسی تجربے کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑ بھی گیا تو ایجادات کافی ہو جائیں گی نا۔ راجا مسکرائے اور بولے، ددو جی، آج کا فیصلہ تو مستقبل کے حکمرانوں نے کیا ہے، چلیں آج ان کی رائے پر ہی فیصلہ کر دیتے ہیں۔ چھوٹو اور ڈھولو راجا کی بات سن کر شرما دیے، اور راجا اور ددو ان دونوں کو دیکھ کر ہنس دی۔ پھر راجا نے باہر آ کر آئنسٹائن کو بلایا۔ جب آئنسٹائن آ گیا تو اس کو رہائش ملنے کی خوشخبری سنائی۔ آئنسٹائن یہ خبر سن کر مشغول ہو گیا۔ پھر چھوٹو اور ڈھولو نے کہا، آج سے ہم آپ کو چاچا آئنسٹائن کہیں گے۔ جی ٹھیک ہے بچوں۔ پھر ایک دم سے چھوٹو اور ڈھولو کو خیال آیا کہ سپاہی نے کچھ اونگی بونگی ماری تھی۔ انہوں نے آئنسٹائن سے پوچھا، چاچا آپ نے سپاہی کو انگلش میں کیا کہا تھا جس کا اس نے تیا پانچا کر دیا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ I am among the human beings the most complex creature of world. I have 2 legs that will carry me inside. اوف توبہ! سپاہی نے اس کو
کیا سے کیا بنا ڈالا تھا۔ پھر سب ہنس پڑے۔ تو چچا آئنسٹائن بھی ان کی ہنسی میں شریک ہو گئے۔ You can download the application on Google Play or App Store, and you can visit our website mathslegends.co.uk.